بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بٹی صاحب کہ آپ نے یہ موقع دیا. دیکھیں پاکستان میں 5 سال پہلے تک کوئی بھی سوسائٹی انٹرنل میڈیسن کی نہیں تھی، لیکن جو مدر اسپیشلٹی ہے، جو یہاں سے یہ سب اسپیشلٹی اس کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی کسی لیول پہ بھی، اور اس کو بہت ضروری تھا کہ اس کی جو گلوری ہے اس کو واپس لایا جائے، کیونکہ جو بچے ایم بی بی ایس کرتے ہیں وہ انٹرنل میڈیسن ہی پڑھتے ہیں اور وہ جنرل میڈیکل وارڈوں میں ہی ٹرین کرتے ہوتے ہیں، اور لیکن ان کی اس کی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں تھی. تو 5 سال پہلے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور الحمدللہ اب ہمارے چیپٹر پوری پاکستان میں بھی ہیں اور پوری دنیا میں ہیں. ماشاءاللہ آپ امریکہ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، یو اے ای دیکھ لیں، اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہے کہ پاکستان کا نام ان ملکوں میں لیا جاتا ہے، اور پاکستان ہماری سوسائٹی وہاں موجود ہے، ہزاروں ممبرز ہیں وہاں پہ. تو وہ ابھی اس کانفرنس انٹرنیشنل کانفرنس میں آئے ہیں یا آ رہے ہیں، اور اسی طرح جب ہم جاتے ہیں ادھر تو وہ ایک بہت کچھ سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے. I am delighted to be in Pakistan, and I am delighted to be interacting with colleagues from the Pakistan Society of Internal Medicine. Even in the short time that I've been here, I've become aware of the fact that asthma is in fact a major issue here in Pakistan. Remember that about 3/4 of patients who have asthma are designated as having mild disease. Despite that, people with even mild asthma can have severe exacerbations of their asthma, leading to them being hospitalized, and they often have symptoms which interfere with their daily life. Such patients should not be treated just with a reliever, not just a blue inhaler. All of them should be on some form of preventer medication, and I would advise patients to seek the advice of their doctors as to what preventive medication is most suitable for them. سب سے بڑا مقصد اس سوسائٹی کا یہ تھا کہ تمام انٹرنل میڈیسن کے جو ڈاکٹرز ہیں، جن کو انٹرنسٹ یا فزیشنز کہا جاتا ہے، ان کو ایک فورم پر پورے ملک میں اکٹھا کیا جائے. تو آج الحمدللہ ہماری اس کانفرنس میں پورے ملک سے ٹرولی ریپرزنٹیٹیوز آف پاکستان تشریف لائے ہیں. ہمارے 28 چیپٹرز ہیں ماشاءاللہ، جو کہ ابھی لوگ بتا رہے ہوں گے 20 ہیں، حالانکہ ہمارے 28 چیپٹر ہو چکے ہیں. اور کوئٹہ سے لوگ ادھر تشریف لائے ہیں، اور پشاور سے آئے ہیں، اور سندھ سے، اور اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر سے ہیں. تو ہم ایک تو کامیاب ہوئے ہیں تمام انٹرنل میڈیسن کے ڈاکٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرنے میں. یہ 5 سالوں کی کوشش ہے. اس کے علاوہ ہمارے نمائندے اور ہماری برانچز اور چیپٹرز بین الاقوامی جو شہر ہیں اور جو بین الاقوامی دنیا وہاں پر بھی ہیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یو اے ای میں، یورپ میں اور آسٹریلیا میں، وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں. آج جو اس کانفرنس کی بات کریں تو اس کی جو تھیم ہے کہ جو بنیاد ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ ایویڈنس بیسڈ پیپل سینٹرک میڈیسن اپناؤ، کہ جو فیصلہ ڈاکٹر کرے وہ بہترین تحقیق کے مطابق ہو اور مریض کی پارٹنرشپ میں کرے. اب پاکستان میں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ سب اسپیشلٹی کا دور چل پڑا ہے. ڈائبٹس کی سب اسپیشلٹی، ہارمون اسپیشلسٹ، کارڈیولوجی مانا دل کا، گردوں کی سب اسپیشلٹی، دماغ کی. تو سارے یعنی کوئی ایسا فزیشین نہیں ہے جو اوور آل ایک انسان کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھے کہ اس میں اوور آل پرابلم کیا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں جنرل فزیشین یا کنسلٹنٹ فزیشین. تو اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی کافی عرصے سے. تو جاوید اکرم صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے سوچا کہ ایسی کوئی بنائیں سوسائٹی جو ایک اوور آل سب کو لے کے ساتھ چلے. اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو سب اسپیشلٹی کی طرف جائیں، مگر پہلے ایک انٹرنل میڈیسن یا جنرل یا کنسلٹنٹ فزیشین کے طور پہ ایک پیشنٹ اس کے پاس جائے اور اوور آل اسسمنٹ کرائے.
بہت شکریہ پہلے تو بھٹی صاحب آپ کا. جو پودا لگایا تھا وہ 5 سال کا آج ہوا ہے اور ان 5 سالوں میں ہم نے ایک بہت لمبا سفر بہت قلیل مدت کے اندر طے کر لیا ہے. اس میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری انٹرنیشنل سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے ساتھ افیلیشن ہے اور اس کے پریزیڈنٹ پروفیسر جان کالبے خود اس تقریب کے لیے ہمارے پاس آج دفعہ تشریف لائے ہیں. ان 5 سالوں میں بہت سارے انیشیٹوز ہیں جس پہ PSI ہم نے کام کیا ہے. میڈیکل نالج کی اپ ڈیٹنگ تو پرائم آبجیکٹیو ہے ہی, جس میں ہم ہر سال کانفرنس بھی کرتے ہیں, مڈ سمر میٹنگ بھی کرتے ہیں اور تھرو آؤٹ دا ایئر CME ایکٹیویٹیز اور جتنے بھی ہیلتھ ڈیز ہیں اس میں پیشنٹ اویئرنیس کے پروگرامس اور پیشنٹ کے اسکریننگ کے کیمپس کرتے ہیں. I'll start maybe not as I should. It's a beautiful place, beautiful people, fantastic venue, greatly organized. So that's number one. Number two, I'm interested for a number of years in international education, and we developed ties between McMaster University, one of the quite prominent medical school known from development of the evidence-based medicine concept, and Pakistani Society of Internal Medicine. Specifically, I would like to mention the Secretary General of this organization, Professor Somia Iqtadar, who is for a number of years a speaker at our international conferences and brings a special expertise and special knowledge which is really not available in what we can label as Western world. So I'm very interested and very grateful in opportunity to experience slightly different worldview and slightly different solution to healthcare problems. مین تھیم تو جیسے ہمارے لوگوں کے اوپر لکھا ہے کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن اپناؤ. اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ جو بھی ہم دوائی تجویز کر رہے ہیں یا تشخیص کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی سائنٹیفک بیسز ہونی چاہیے اور کسی اتھارٹی نے اس کو اپروو کیا ہے کہ یہ علاج یا یہ دوائی اس میں کارگر ہے اور اس کے فائدے ہیں. اور اسی طرح سے دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جونیئر ڈاکٹر تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جو بھی وہ دوائی لکھ رہے ہیں اس میں صرف تحقیق کی بنیاد پہ دوائی لکھنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے مریض کے معاشی اور سماجی حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے اور مریض کی خواہش کو بھی مد نظر رکھے کہ اس کو اس کے حوالے سے دوائی دی جائے, نہ کہ صرف کتاب کے حوالے سے دوائی دی جائے. دیکھیے, پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن ایک واٹس ایپ گروپ سے اسٹارٹ ہوا تھا. یہ کاوش ہے پروفیسر جاوید اکرم, ڈاکٹر سومیا اقتدار, پروفیسر آفتاب محسن, ڈاکٹر عزیز الرحمان, پروفیسر طارق وسیم, all of them they got together اور ان لوگوں نے ایک سمپل واٹس ایپ گروپ کو ایک بڑی آرگنائزیشن میں کنورٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا ایک ایمبیسڈوریل آرگنائزیشن ہے, کیونکہ میڈیسن کے اندر ہمارے جگہ جگہ دنیا میں آرگنائزیشنز بنی ہیں, بٹ دے وانٹ ٹو کنیکٹ ایٹ ون پلیٹ فارم, ویدر وہ سرجنز ہوں یا فزیشنز ہوں, تو وی آل میٹ ہیئر بیکاز اس میں میڈیسن کے اندر, انٹرنل میڈیسن کے اندر دیر آر ٹاپکس جو کہ ہر اسپیشلٹی کو ریلیٹ کرتے ہیں. میری اپنی اسپیشلٹی آرتھوپیڈک سرجری ہے اور میرے کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو جنرل میڈیسن کے اندر ریلیٹ کرتے ہیں. سو آئی ہیو کین انٹرسٹ. اور لنڈن میں انہوں نے جب ارادہ کیا تو وہاں ڈاکٹر ہمایوں ہیں اور میں ان کو اسسٹ کرتا ہوں, کوآرڈینیٹ کرتا ہوں, اینڈ ہی از دا لیڈ دیئر, بٹ آئی ہیلپ ہم. وی ہیڈ اے فنکشن لاسٹ ایئر, ان فیکٹ ایئر بفور دیٹ, اور ہماری کوشش ہے کہ اس ایمبیسڈوریل آرگنائزیشن کو ہم دنیا میں جگہ جگہ پہ اس کو لے کے جائیں جہاں کسی کی ایفرٹ ہے. بٹ آئی ریئلی اپریشیٹ دیئر ورک. جی, میں اسپیشلی اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے آیا ہوں امریکہ سے, اور پروفیسر جاوید اکرم میں ان کا بڑا مشکور ہوں, اور پروفیسر آفتاب محسن, اس کے علاوہ سومیا اقتدار جو ان کی جنرل سیکرٹری ہیں, دے انوائٹڈ می اینڈ آئی آلسو کیم لاسٹ ایئر. میں پچھلے سال بھی آیا تھا اینڈ آئی ٹاکڈ اباؤٹ لائف اسٹائل میڈیسن اور اس کے سیشن کو ماڈریٹ بھی کیا تھا. اس سال انہوں نے پھر مجھے انوائٹ کیا, تو آئی ایم ہیئر ٹو attend this conference and also gave my talk on anti-inflammatory diet. میں انٹرنل میڈیسن کی پاکستان میں کوئی سوسائٹی نہیں تھی, اور سب سے زیادہ کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل میڈیسن کے ہوتے ہیں. ایون جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ میڈیسن کا کے برانچز ہیں, کڈس, کوئی بھی یہ میڈیکل کالجز ہوتے ہیں, میڈیکل یونیورسٹی ہوتی ہیں, سرجیکل یونیورسٹی یا سرجیکل کالجز نہیں ہوتے ہیں. تو یہ میڈیسن, انٹرنل میڈیسن کا آنا سب کو ضروری ہے.
और पहले इंटरनल मेडिसिन की जो प्रैक्टिसेस या जो गाइडलाइंस थी वो इतनी एक्सपोज नहीं थी, और हम लोगों ने क्या किया है कि पहले से जो दूसरी सोसाइटी बनी हुई है, जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी है, दूसरी जितनी भी सोसाइटी बनी हुई है मेडिसिन अलाइड की, उन सब सोसाइटी को ऑन बोर्ड करके इकट्ठा करके, और हमारा मकसद है कि जो कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे डॉक्टर्स की, सब कंसल्टेंट, स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सब की ज़बान एक हो, एक तरीके से पेशेंट ट्रीट हो, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट की मैनेजमेंट सही हो। शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमेशा ये मुझे मौका दिया कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं। तो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ये हालांकि एक रिलेटिवली नई सोसाइटी है, मगर इसने बहुत थोड़े टाइम में बहुत तरक्की कर ली अंडर द पैटर्नशिप ऑफ प्रोफेसर जावेद अकरम और डॉक्टर सोनिया नकवी और अपने आफ्ताब मोहसिन साहब और बहुत सारे इनके और डॉक्टर्स। मेरा ख्याल है कि ये वो मेडिसिन की एक सोसाइटी है जो तकरीबन हर एस्पेक्ट मेडिसिन का लिए हुए होती है। आज जैसे एक हमारा सुबह सेशन था, रैपिड लाइटनिंग सेशन, तो इसमें 10-10 मिनट हर बड़े बड़े प्रोफेसर को 10-10 मिनट दिए गए बोलने के लिए, तो जो कि एक मुश्किल काम था, मगर उससे ये मैसेज गया कि आप जो बात 10 घंटे में बोल सकते हैं 10 मिनट में ही बोल सकते हैं और अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। बाकी तो चीज़ें भरी पड़ी हैं, लिखी हुई हैं, हर चीज़ें नेट पे सब कुछ, बहुत सारा कुछ है। तो उसमें मेरा जो आज का टॉक था वो था गाइडलाइंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्लिनिकल गाइडलाइंस, क्योंकि अगर गाइडलाइंस हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम कैसे मरीज को ट्रीट करेंगे। और आपको पता है कि औरतों के मामले में जो हामिला औरतें होती हैं, जो पैदाशुदा बच्चे होते हैं, इसमें कुछ सेकंड लगते हैं बच्चों को तो जाने में, अगर गाइडलाइन के तरीके से उसको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ना ट्रीट किया जाए। ये जो कॉन्फ्रेंस किस किस्म की दुनिया भर में होती हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में होती हैं, उसके दो बड़े मकसद होते हैं ना। एक तो ये होता है कि यहाँ जो पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में जो रिसर्च होती है उससे हमें अपडेट करते हैं, और फिर हम आगे चल के अपने पोस्ट ग्रेजुएट्स को, स्टूडेंट्स को, और हमारा वो आखिरी जो उसका जो फ़ायदा लेता है वो हमारा मरीज़ लेता है कि उससे, तो ये सारा एक प्रोसेस बनता है। और दूसरा ये कि जो एक लेटेस्ट नॉलेज हम लोग एक दूसरे को शेयर यहाँ करते हैं, तो हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो पढ़ाई में भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ रिसर्च पेपर पढ़े गए हैं, रिसर्च पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एग्ज़ाम मेंटर और मेंटी का लिया गया है। उसके अंदर हमने शॉर्ट और लॉन्ग केसेस करवाए स्टूडेंट्स को जो FCPS या MD के एग्ज़ाम में जा रहे हैं। उससे उनको फ़ायदा होता है कि उनकी जो गलतियाँ इस वक्त थी उनको हमने उजागर किया, उनको हमने बताया कि यार आपकी एग्ज़ाम में ये गलतियाँ हैं, और उससे हमने उनको काफ़ी फ़ायदा मिला और उनका फीडबैक हमें मिला है, तो उनको बड़ा उसको फ़ायदा मिला है। This is my first time being in a conference here in Islamabad and I think it's और मेरा ख्याल है ये जो है ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, उनके नॉलेज के लिए, और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें जो है ना बच्चे, और बाद में जो डॉक्टर्स वगैरह जो जिनको वो सुनते हैं, आई थिंक इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो PISM जो है जी वो बहुत माशाल्लाह 5 साल में इसने बड़ा अपना नाम कमाया है, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। हमारे UK और USA में भी चैप्टर है, हमने वहाँ भी सारी उम्र काम किया। तो ये इसमें मेडिकल नॉलेज की ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ के जो हम प्रैक्टिसेस हैं वो हम यहाँ बच्चों को बताते हैं, डॉक्टरों को बताते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो उसमें उससे सीख जाए। ये जो आपका सवाल है कि यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल PCM का कॉन्फ्रेंस यंग डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए, तो यंग डॉक्टर का एक इनोवेशन है और एक नॉलेजेबल है और न्यू थीम्स है, तो एविडेंस बेस्ड एक अप्रोच है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है। तो ये जो PCM जो ये श्रीनगर इस्लामाबाद में हो रहा है, इसमें नई चीज़ें जो न्यू अपडेट्स, और जो से हमारे रावलपिंडी के जो वाइस चांसलर उन्होंने जो बताया कि हाउ टू एजुकेट अवर स्टूडेंट्स इन दिस न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा AI का दौर है। इसका मतलब है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उससे मुस्तफिज हो सकते हैं। बिल्कुल, उसको हम थ्रू उनके पॉकेट थ्रू मोबाइल डिजिटलाइज करके वो नॉलेज हम ट्रांसफ़र करें। एक्चुअली जो MRCP और FRCS वगैरह जो एग्ज़ाम्स हैं वो पाकिस्तान में भी होते हैं अब, बल्कि जो MRCP के सब पार्ट्स हैं वो सब
पाकिस्तान में इनफैक्ट प्रोफेसर गफूर खान साहब उसको सपोर्ट करते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रहे हैं ताकि लोगों को यूके नहीं जाना पड़े। तो इसलिए अगर वो जाना चाहते हैं यूके के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे वो मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव पे थी कि लोग उस पे यूके आ सकते हैं 2 सालों की मैक्सिमम टाइम के लिए। उसके बाद उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ता है। इस तरह वो इंग्लैंड में नहीं रह जाते, वो पाकिस्तान में दोबारा आना पड़ता है उनको। ये PSIM ने जो है आई थिंक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव हो गया है, जो है ना सिर्फ कि इस थीम पे काम कर रही है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपनाओ या प्रैक्टिस करो, बल्कि साइमल्टेनियसली ये जो कॉन्फ्रेंसेस करा रही है, वर्कशॉप्स करा रही है, ट्रेनिंग करा रही है, तो कैपेसिटी बिल्डअप में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जो हमारे डॉक्टरों को बहुत अशद ज़रूरी है कि वो उनकी कैपेसिटी बिल्डअप हो और वो बेहतर इलाज कर सकें मरीज़ों का, और साथ साथ ऐसा इलाज कर सकें जिससे अफोर्डेबल भी हो जाए, क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। In collaborating a lot in a lot of the clinical activities as well as the educational activities. Mashallah, they've been growing and going from strength to strength, and our main collaborator has been Professor Javed Akram as president of PSIM. He's our international advisor for the Royal College of Physicians, and we work very closely in partnership to help our members and fellows here in Pakistan. And a lot of clinical activities, a lot of work around the diabetes as well as the wider clinical kind of activities of importance. And then we've been collaborating on our Women in Leadership program. So our Global Women Leaders program was supported and launched in collaboration with Pakistan Society of Internal Medicine. اور یہ میری پہلی کانفرنس ہے کہ میں یہ اٹینڈ کر رہی ہوں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں، اسپیشلی دا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری نیشن سے اور جو انٹرنیشنلی ایک ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے وہ کس طرح سے سیٹ اپ ہے، اور جو دوسری نیشنز میں انوویشنز اور میڈیکل کی فیلڈ میں جو ترقی ہے وہ ہمیں ان ایسے پلیٹ فارمز کے تھرو دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ایک فورم ہے جس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز ایکسچینج کرنے کا اور اسٹوڈنٹس کے اور ٹرینی ڈاکٹرز کے مسائل سننے کا موقع ملتا ہے، اور آپ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق ان کو کچھ سلوشنز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بہت کامیاب رہی، اور پھر کچھ اسٹالز ہیں جن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں نئی میڈیسنس کے بارے میں، نئی ڈیولپمنٹس کے بارے میں، اور کیونکہ لوگ ڈفرینٹ اسپیشلٹیز سے آتے ہیں تو ان کی بھی آپ کو ایکسپرٹیز کا موقع ملتا ہے سننے کا، ان سے باتیں اپ ٹو ڈیٹ سارا نالج کرنے کا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے پورے پاکستان کے لیول کے اوپر جو انہوں نے اکٹھا کر کے ڈاکٹرز کو اور ایکسپرٹس کو بٹھایا ہے۔ اٹس اے گریٹ ایفرٹ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ دیم فار دس۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن، سب سے پہلے تو یہ کہ جو فزیشینس ہیں ان کی یہ پہلی سوسائٹی ہے جو کہ پاکستان میں بنی ہے، اور جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں پروفیسر جاوید اکرم، ان کی خدمات ہیلتھ پروفیشن کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو سر نے یہ آرگنائزیشن بنائی، اور بیسیکلی اس میں جو فزیشینس ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جو لیڈنگ فزیشینس ہیں ان کو لیا جاتا ہے، جو کہ ان کی فیکلٹی کا بھی حصہ ہے، آرگنائزرز بھی ہیں، اور ڈفرینٹ فورمز پہ یہ سینئر فیکلٹی اور سینئر جو کہتے ہیں کہ جو سینئر کھیپ ہے پاکستان کی اور انٹرنیشنل کی، ان کو لیا جاتا ہے۔